الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پیارے اسلامی بھائیو، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق، ڈبل 12، جو حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں ہے۔ کل ہم نے حروف مشبہ بالفعل کی تعریف پڑھی تھی، یعنی وہ حروف جو کہ فعل سے مشابہ ہوتے ہیں عمل کرنے میں، جیسا کہ فعل ایک اسم کو رفع کرتا ہے، ایک اسم کو نصب کرتا ہے، جیسے اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب کرتا ہے، ایسے ہی یہ حروف بھی اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ ان میں سے ہر ایک کا معنی ہم نے پڑھا، اور پھر ان کے متعلق ہم نے 3 قاعدے پڑھے۔ قاعدہ نمبر 1 ہم نے یہ پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ منصوب کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور مرفوع کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، یعنی مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو تو وہ خبر اپنے اسم کے، یعنی انا کے اسم کے مطابق ہوگی چند چیزوں میں۔ وہ کیا؟ مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں۔ تیسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر جملہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو ضمیر مبتدا کی طرف لوٹتی ہوگی اور مبتدا کے مطابق ہوگی، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں۔ ہم نے الحمدللہ یہاں تک کل پڑھ لیا تھا، حل کر لیا تھا، سمجھ لیا تھا، اور جن اسلامی بھائیوں نے نہیں سمجھا تو وہ کل کی ریکارڈنگ نکال کر کے اس کو سن سکتے ہیں۔ جی، آج ہمیں قاعدہ نمبر 4 پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے۔ آپ نے جب جملہ اسمیہ کا بیان پڑھا تھا، جملہ اسمیہ کا بیان، تو جملہ اسمیہ میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے تو وہ خبر کبھی جار مجرور ہوتی ہے، اور جو جار مجرور خبر بنتی ہے تو وہ کسی فعل سے یا شبہ فعل سے متعلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا زید فی الدار، تو آپ نے فی الدار کو جو ہے ثبتا یا ثابت وغیرہ سے متعلق کیا تھا۔ اب ما قبل میں جملہ اسمیہ کو نکال کر کے اس بیان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ اب بالکل یہی قاعدہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں تو ان کی خبر بھی جار مجرور ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی خبر جار مجرور آ جائے تو وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ ایک فعل یا شبہ فعل محذوف نکالیں گے، اور وہ فعل یا شبہ فعل جو ہوگا وہ انا کے یا حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے مطابق ہوگا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر انا کا اسم مفرد ہے تو اب
خبر جو جار مجرور ہے اس کے لیے ہم فعل یا شبہ فعل ایسا نکالیں گے کہ جس کے اندر ضمیر مفرد والی ہوگی. جیسا کہ آپ دیکھیں انا زیدن فی الداری، تو اس میں زید جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور فی الداری جو ہے یہ ہوگی خبر. اب خبر یہاں پر جار مجرور واقع ہو رہی ہے، تو اب اس جار مجرور کو ہم ایک فعل سے یا شبہ فعل سے متعلق کریں گے. اب وہ فعل ہم ثبتا بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شبہ فعل اگر نکالیں گے تو ثابتن نکال سکتے ہیں. تو اگر ہم ثبتا نکالیں گے تو فعل ہمارے پاس دیکھو واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. جیسے ثبتا ثابت ہوا وہ ایک مرد، ثبتا ثابت ہوئے وہ دو مرد، ثبتو ثابت ہوئے وہ سب مرد. تو کون سا والا فعل نکالیں گے ہم؟ تو ہم دیکھیں گے انا کے اسم کو. اگر انا کا اسم مفرد ہے تو اب جار مجرور کو جس فعل سے ہم متعلق کر رہے ہیں وہ فعل ہمارا مفرد والا ہی ہوگا. ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ضمیر جو ہے مفرد مذکر والی ہوگی. جیسے ثبتا. اب اس میں آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ تو ترکیب تمام اسلامی بھائی دیکھ لیجئے. انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن انا کا اسم، فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ظرف مستقر. کس کا؟ ثبتا فعل کا. اب ثبتا فعل کی ترکیب کر دیجئے. ثبتا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے یا پھر یہ کہیے کہ اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ مثال ہو گئی آپ کی جبکہ انا کا اسم مفرد ہے. آئیے تثنیہ اور جمع والی مثال دیکھ لیتے ہیں. اگر یہاں پر آ جائے زیدینی، زیدینی بے شک دو زید گھر میں ہیں. تو اب جو ثبتا ہے تو یہ مفرد نہیں رہے گا بلکہ یہ بھی آپ کو تثنیہ ہی نکالنا پڑے گا. اب آپ کہیں گے ثبتا، یہ ثبتا تثنیہ کا صیغہ لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، ترکیب کیسے کریں گے؟ انا فی مشبہ بالفعل، زیدینی اس کا اسم، فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثبتا فعل محذوف کا، ثبتا فعل ماضی معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس میں ہما ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں الف ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف مستقر سے مل کر یا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی اگر آپ کو یہاں پر جمع والی مثال بنانا ہے تو آپ کہہ دیجئے انا زیدینا فی الداری اور متعلق نکالیں گے ثبتو، جمع مذکر غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے، آسان سی بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. یہ انا کے تعلق سے ہم نے مثالیں پڑھ لی. ٹھیک ہے، انا کے تعلق سے بھی پڑھتے رہتے ہیں. آئیے ایک آدھ مثال اور لے لیجئے. کہ انا کے تعلق سے ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو.
جی یہ ہوگا آپ کا کأن زیدن فی المسجد. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کریں گے آپ گویا کہ زید مسجد میں ہے, گویا کہ زید مسجد میں ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اس سے پہلے بھی تو جملہ ہوگا نا, تب تو گویا کہ ادھر مسجد میں ہے, یہ تو بات پوری نہیں ہو رہی نا اس میں تو. ہاں تو یہ صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا یہ رہا سمجھ, ہے. جی جی. کأن زیدن فی المسجد, گویا کہ زید مسجد میں ہے. تو اب آپ دیکھیں کأن یہ ہوگا آپ کا حرف مشبہ بالفعل, اور زید ہو جائے گا اس کا اسم, فی ہوگا حرف جار, اور المسجدی ہوگا مجرور. جار مجرور سے مل کر ہوگا ظرف مستقر یا متعلق. کس کا؟ اب زید کو دیکھ لیا, آپ اسم کو دیکھ لیا, اگر مفرد ہے تو نکال دیجئے ثبتا یا ثابتن. اب آپ ثابتن نکالیے. ثابتن, ٹھیک ہے. اب ثابتن ہوگا آپ کا اس میں فاعل, اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر. اب یہ اس کو جملہ فعلیہ تو کہہ نہیں سکتے آپ, بلکہ آپ کہیں گے شبہ جملہ اسمیہ, شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ ہو جائے گا خبر. کأن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی اب مکمل آپ کی. اب ایک جملہ ہم آپ کو دیتے ہیں جس کی ترکیب آپ کو خود کر. تو اسلامی بھائی اس جملے کو پڑھیں. لعل خالد فی الحدی, کیا ہے یہ حجرہ فی المسجد. حجرہ حجرہ. اب اعراب ہم آپ سے اعراب پڑھوانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اعراب کیا پڑھیں گے اس پر. یہ خالد لعل خالدن فی الحجرتی, خالدن فی جی لعل, الحجرتی, جی پھر سے پڑھیں لعل خالدن, لعل خالدن, خالدن فی الحجرتی. ماشاء اللہ, لعل خالدن فی الحجرتی. حجرت, ٹھیک ہے, حجرت. چلیے اب اس پر اعراب لگا دیتے ہیں. خالدن فی الحجرتی. اچھا آپ نے اس کو فی الحجرتن کیوں نہیں کہا؟ الف لام کی وجہ سے. ہاں اس پر الف لام آ گیا, اسی وجہ سے تنوین نہیں آئی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جی محبوب بھائی آپ اس کی ترکیب کر کے دکھائیں. جی حضور. لعل صفت خالدن اس کا اسم, فی جار, اور حجرتی حجرتی اس کا مجرور, جار مجرور متعلق. اس میں کیا ہے اللہ خالدن, یہ حضور ثبتا کا ہوگا. جی ہاں, ثبتا ثبت فعل سے متعلق ہو جائے. ثبتا فعل سے متعلق. تو پھر ثبتا فعل ماضی معروف واحد, ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر. اس کے بعد لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لعل نہ بولے آپ, بلکہ بولے کہ لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ماشاءاللہ بہت. جی کوئی اور جی اسلامی بھائی اپنی مرضی سے جلدی سے اس کی ترکیب کر کے دکھائیں. لعل اس میں مشبہ بالفعل, حرف حرف مشبہ مشبہ بالفعل خالد, جی جی حرف مشبہ بالفعل خالدن اس کا اسم, اور فی الحجرتی حرف جر اور حجرتی مجرور. اور یہ اس کا نکالیں گے ظرف لفظ مل کر, اپنے ظرف لفظ سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ حجرتی فلٹ تو ہی نہیں اس کا. مجرور سے مل کر کے متعلق یا ظرف مستقر اس کا ثبت فعل ظرف کا. مستقر ثبتا فعل کا, یا جی ثابتن کا نکالے, ثابتن کا نکال دیں گے. ثابتین اس جی ثبت فعل کا ثابتہ نکالیں, آپ ثبت فعل کا بنا, ثابتون نکالے تو اس میں ثبت فعل سے بنا کے ترکیب کریں. ظرف لغو ظرف مستقر, جی
ثابتہ اپنے ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جی ثبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. چلیے خالدن اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم فعلیہ خبریہ ہو. جی یہ قاعدہ نمبر 4 ہو گیا آپ کا مکمل. اب قاعدہ نمبر 5 میں آ جائیے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیوں، حروف مشبہ بالفعل میں الحمدللہ ہم نے چوتھا قاعدہ سمجھ لیا. آئیے اب قاعدہ نمبر 5 پر آ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، دیکھیے جیسا کہ آپ نے مبتدا اور خبر کے اندر پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر جو ہیں کبھی مفرد بھی ہوتے ہیں اور کبھی موصوف بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی مضاف الیہ بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ کبھی مفرد ہوتا ہے، اس کی بات ہوگی، کبھی جملہ ہوتا ہے، اس کی بات بھی ہوگی مکمل، اور کبھی موصوف صفت ہوتا ہے اور کبھی مضاف ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ان کی خبر بھی کبھی موصوف صفت سے مل کر بن جاتی ہے اور کبھی مضاف الیہ سے مل کر کے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ مثال دیکھیں. ان الولد الصغیر نائم. تو اس میں پیارے اسلامی بھائیو آپ دیکھیں ان الولد الصغیر، یہ صغیرہ ہے، صغیرہ بیچ میں یہ تھوڑا وہ آ گیا نا کہ کسی وجہ سے. ان الولد الصغیر، ٹھیک ہے، تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، الولدہ اس کا اسم ہو گیا، اور وہ الولدہ موصوف ہو گیا، اور الصغیرہ اس کی صفت ہو گیا. موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ ہو جائے گا انا کا اسم، اور نائمن یہ ہو جائے گا انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی انا کا اسم جو ہے کبھی مضاف بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں انا غلام زید عالم، انا غلام زید عالم. ان حرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا غلامہ مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے انا کا اسم، اور عالمن انا کی خبر. ٹھیک ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس میں پیارے اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کا جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الولد الصغیر نائم، بے شک چھوٹا لڑکا سو رہا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک زید کا غلام عالم ہے. جی بالکل ایسے ہی خبر کے اندر بھی رہے گا، یعنی خبر بھی آپ کی کبھی موصوف اور کبھی مضاف ہو جائے گی. جیسے کتاب کے اندر آپ مثالیں دیکھ لیجئے، کتاب کے اندر دے رہے ہیں ان زیدن رجل صالح، کتاب کے اندر مثالیں دیکھ لیں، ان زیدن رجل صالح، تو ان حرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا، زید اس کا اسم ہو جائے گا، رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے. موصوف صفت سے مل کر کے انا کی خبر ہے. ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اب ایک مثال انہوں نے ایسی دی ہے آپ کی کتاب میں کہ جو کہ خبر مضاف ہے اس میں، جیسے انا بکرن غلام خالدن، بے شک بکر خالد کا غلام ہے.
تو انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، بکرن اس کا اسم ہو گیا، اور غلام مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک زید نیک مرد ہے اور بے شک بکر خالد کا غلام ہے۔ جی تمام اسلامی بھائی اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اور کوئی بات اگر اس میں دریافت کرنا ہے تو ارشاد فرمائیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے متعلق الحمدللہ 5 قاعدے پڑھ لیے، سمجھ لیے۔ آخری چھٹا قاعدہ وہ یہ ہے کہ ایک ماں ہوتا ہے، ماں، میم الف زبر ماں، ٹھیک ہے؟ تو اس ماں کو مائے کافہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مائے کافہ۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ نے بہت سارے ماں پڑھ بھی لیے ہیں، جیسے آپ نے مائے نافیہ پڑھا جو فعل ماضی پہ آتا ہے، ماں ضربا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں مارا اس مرد نے، اور آپ نے مائے موصولہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، مائے موصولہ جس کا ترجمہ آپ نے پڑھا وہ جو، ٹھیک ہے، جیسے ماں بیدی کا، وہ کیا ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ ایسے آپ نے ماں جو ہے استفہامیہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ استفہامیہ جارہ نہیں، حروف جارہ میں ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک اور ماں آپ کو پڑھنے کو مل رہا ہے جو کہ ہے کافہ۔ کیا ہے؟ کافہ۔ کافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافہ، اب یہ دیکھیں ماں جو ہے نا حرف ہے، حرف، اور حرف جو ہوتا ہے وہ مطلب مؤنث کی قبیل سے ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں کافتن تا لے کر کے آئے ہیں، ورنہ کافن کا معنی آتا ہے روکنے والا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ کے اعتبار سے اس میں تانیث آ گئی، یہ بس لفظ کے اعتبار سے، لیکن ہم ترجمہ اس کا یہی کرتے ہیں کہ روکنے والا۔ کافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنے والا۔ یہ ماں وہ ماں ہوتا ہے جو کہ روکنے والا ہوتا ہے، اس ماں کو کیا بولتے ہیں؟ مائے کافہ۔ اچھا، کس چیز کو روکنے والا ہوتا ہے؟ تو یہ ماں جو ہے اگر ان حروف مشبہ بالفعل پر اگر داخل ہو جاتا ہے تو ان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ عمل سے روکنے کا مطلب یہ کہ ان کا اسم جو تھا وہ منصوب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی خبر جو تھی مرفوع ہوتی تھی، لیکن جب ماں ان حروف کے اوپر داخل ہوگا تو اب یہ اپنے عمل سے رک جائیں گے، یعنی اب یہ اپنا عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ زید کو منصوب یا مطلب اپنے اسم کو منصوب یا اپنی خبر کو رفع نہیں کریں گے، بلکہ یہ عمل سے رک جائیں گے، اور وہ دونوں کے دونوں، یعنی ان کا اسم اور جو ان کی خبر ہوگا وہ دونوں کے دونوں اپنی اصل کی بنیاد پر مرفوع ہو جائیں گے۔ اصل کیا تھی ان کی؟ مبتدا و خبر، تو مبتدا و خبر کے اعتبار سے وہ مرفوع ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں انما زید قائم، انما زید قائم، تو اس میں انما، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما جو ہے اس کا اسم ہے۔ اب اس ما وہ اسم نہیں ہے بلکہ ما جو ہے یہ مائے کافہ مکفوفہ ہے، اس ما نے اس انا کے اوپر آ کر کے عمل سے روک دیا، اسی وجہ سے زیدن منصوب نہیں ہوا، اور قائمن مرفوع تو ہے لیکن انا کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ مرفوع ہے اپنی اصل کی وجہ سے۔ تو اب زیدن اور قائمن جو یہ مرفوع ہو رہے ہیں یہ اصل میں پہلے سے مبتدا تھے، مبتدا و خبر تھے، اسی وجہ سے بھی یہ مرفوع ہو رہے ہیں۔ انما زید قائم، ترجمہ وہی ہوگا، بے شک زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ترکیب کس ہوگی اس کی طرف سے؟ یہ ترکیب انا کا اسم و خبر بنیں گے نہیں بنیں گے؟ ترکیب بھی بالکل ویسے ہی ہوگی، انما ان جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا، یعنی انا حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ مکفوفہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، زید انا کا اسم، کافہ، کافہ کہہ کر کافہ، اور کافہ کے بعد کیا؟ ہاں مکفوفہ بھی بول دیتے ہیں اس کو، مائے کافہ بھی بول سکتے ہیں آپ صرف،
کہ ما جو ہے مائے کافہ اور کہہ کر کے چھوڑ دیجئے. انا حرف مشبہ بالفعل ما مائے کافہ کہہ کر چھوڑ دیں الگ بالکل. ترکیب رکیب میں اس کو واقع نہیں کرنا. زید انا کا اسم اور قائم انا کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو گیا. اچھا پیارے جب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو بہت ضروری بات جو اس قاعدے کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے وہ ضروری بات بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے قاعدہ نمبر 1 یہ پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو. تو اس سے پتہ لگا کہ مشبہ بالفعل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہی پر داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان حروف مشبہ بالفعل کے اوپر اگر مائے کافہ داخل ہو جاتا ہے تو اب ان کی جو خاصیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا مائے کافہ داخل ہو جانے کے بعد یہ جملہ فعلیہ کے اوپر بھی داخل ہو سکتے ہیں. یعنی آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں انما قام زیدن. انما قام زیدن تو ان ہو جائے گا حرف مشبہ بالفعل مائے کافہ قام ہوا اس کے اندر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے انا کا اسم زیدن اس کی خبر. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. جی تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. کہیں کوئی بات پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیے. پیارے اسلامی بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انا جو ہے انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور آپ نے قاعدہ نمبر 1 یہ پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب ان حروف مشبہ بالفعل کے اوپر مائے کافہ داخل ہو جاتا ہے اب یہ اپنی اصل سے نکل جاتے ہیں اپنی خاصیت سے نکل جاتے ہیں. تو اب یہ جو ہے مائے کافہ کے داخل ہونے کے بعد جملہ فعلیہ کے اوپر بھی داخل ہو سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں قام زیدن یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. تو انا حرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا مائے کافہ کہہ کر کے چھوڑ دیں گے. قام فعل ہوا فاعل فعل فاعل سے مل کر انا کا اسم زیدن انا کی خبر فعل اپنے انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. اسلامی بھائیو آپ اس جملے میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انما میں انا حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ کہہ کر کے چھوڑ دیں. یعنی اس پورے کو حرف تاکید بنا دیں آپ. اور قامہ فعل زید اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو کتاب کھول لیجیے اور کتاب میں دیکھ لیجیے قاعدہ نمبر 4. ان کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو. جیسے ان زیدن ثابت فی الدار بے شک زید گھر کے اندر ہے. ان ہندن ثابتۃ فی الدار بے شک ہندا گھر کے اندر ہے. قاعدہ نمبر 5 ان کا اسم اور خبر موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. جیسے ان الولد الصغیر نائم بے شک چھوٹا لڑکا سو رہا ہے. ان غلام زید عالم بے شک زید کا غلام عالم ہے. ان زیدن رجل صالح بے شک زید نیک مرد ہے. اور ان بکرن غلام خالدین بے شک بکر خالد کا غلام ہے. قاعدہ نمبر 6 کبھی ان حروف کے ساتھ لفظ ما آ جاتا ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے اور اس صورت میں یہ فعل پر بھی آ سکتے ہیں. جیسے انما جاء خالد یقیناً خالد آیا اسے مائے کافہ کہتے ہیں. جی یہ بات ہو گئی آپ کی مکمل.
اس کو اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیں.